الله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیج دیں معزز قابل قدر اور واجب الاحترام سامعین گرامی عزیز، آئے وافی ہدایہ جو ان سلسلہ مجالس کے لیے بطور موضوع ہدیہ سماعت کی گئی، یہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، سورہ بقر، اس کے 42ویں نشان کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اسی آیہ مبارکہ کے حوالے ہمارے اور آپ کے درمیان مسلسل گفتگو ہوگی، جس کا آیہ قرآنی کے بعد لفظوں میں جو موضوع مجلس ہے اس کا اعلان ہے، معرفت اہل بیت اور دعا۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو آپ حضرات کے لیے تحفتاً پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ان سلسلہ مجالس میں، اس لیے کہ عبادت اور دعا اور مودت اہل بیت، ان کو کسی وجہ سے بھی خانوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ یہ دعائیہ لوگ ہیں، یہ خالی دعا پر بلیو کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عبادت خدا پسند ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف مولائی ہیں مثلا، اور بس یہ محبت اہل بیت کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں۔ ان کا ازالہ، ان کو برطرف کرنا، ان کو دور کرنے دینے کے لیے میں نے اس سال موضوع میں ایک نئی کاوش آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ دعا ہو یا عبادت ہو یا اسلام کے کوئی بھی ارکان، مقصد سب کا در اہل بیت تک پہنچانا ہے۔ اگر بندہ سفر کر کے اہل بیت تک پہنچ رہا ہے تو زندگی کامیاب ہے، اور اگر بندہ عبادت خدا میں اتنا مشغول ہے کہ خانہ کعبہ سر پر اٹھا لے اور اہل بیت سے الفت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں دعا تعلیم کی گئی ہیں، یا ہمارے یہاں جو عبادت الہیہ ہے، اس عبادت میں اہل بیت کی مودت و محبت کو الگ ثابت کرنا، یہ عدم معرفت ہے، یہ معرفت کی کمی ہے کہ انسان کب اہل بیت سے محبت کرے اور کب اہل بیت سے
الفت کرے، پہلے عبادت کر لے تب محبت کرے، عبادت سے پہلے محبت کرے، عبادت کے بعد محبت کرے، عبادت کے ساتھ محبت کرے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب ہم کو تھوڑا سا ٹائم آپ دیجئے، ہم دعا بھی پڑھیں گے، تو ٹھیک ہے دعا بھی پڑھیے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا اس سلسلے میں کہ دعا آپ کو کہاں سے ملی، دعا تعلیم کس نے کی، دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں، دعا کے مفاہیم کیا ہیں، دعا پڑھنے کا نتیجہ کیا ہے۔ خالی منتوں اور حاجات کے ماننے کا نام دعا نہیں ہے، بلکہ معرفت اہل بیت دل میں اتار لینے کا نام دعا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اور آلہ۔ ذرا جی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی یہ بے رخی ذرا اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی زحمت دینا مجھے گوارا ہے۔ میرے مزاج میں بالکل نہیں ہے کہ میں مومنین کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر کروں، مگر اس سے ذرا سوتیلا پن ٹپک رہا ہے۔ اگر آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے چلے آئے تو یہ ہم کا کرم ہوگا، احسان ہوگا۔ آپ ہمارے، نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں نہ آپ ہمارے لیے نئے ہیں، ہمارے مزاج سے آپ واقف ہے کہ ہم مومنین جہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے، اب ہم ان کو زحمت نہیں دیتے، مگر یہ کہ ایک اچھا خاصا وقفہ ہو تو اس سے ذرا اگر کہیں مجلس ویڈیو ریکارڈ ہو جائے اور لوگ جائے تو لوگ وہ سوتیلا پن سمجھیں گے، اس لیے اس خلا کو دور کرنے کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ ایک ذرا اونچی آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا معرفت اہل بیت وہ اصل اسلام ہے، وہ اصل دین ہے۔ آپ سرکار دو عالم کی جتنی بھی حدیثیں نکالیے اس میں کوئی ایک حدیث آپ نہیں دکھا سکتے کہ رسول اللہ نے کہا ہے ہمارے اہل بیت کو مانو، علی کو مانو، یہ حسین ہے حسن ہے اس کو مانو۔ جی ہر موقع پر رسول اللہ نے فرمایا ہے ان کی معرفت کرو، انہیں پہچانو۔ یہ کون ہے؟ انہیں پہچانو، یعنی ماننے کا حکم نہیں دیا ہے، پہچاننے کا حکم دیا ہے۔ ماننا الگ معنی رکھتا ہے، پہچاننا الگ معنی رکھتا ہے۔ اور وہ مشہور واقعہ مسجد نبوی کا کہ خطبہ توڑ کے رسول اللہ گئے، امام حسین کو گود میں لے کے آئے، منبر پہ آئے اور وہ معرکۃ العریٰ جملہ ھذا حسین فعارفوا، پہچانو یہ حسین ہے۔ تو ہر موقع پر پہچاننے کو کہا گیا ہے۔ وہ ماننے کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم اپنا پیمانہ بنا لیں گے کہ ہم اتنا مانتے ہیں۔ کوئی کہے گا ہم دل سے مانتے ہیں، کوئی کہے گا ہم محرم تک مانتے ہیں، کوئی کہے گا نہیں ہم بھی مانتے ہیں، مگر ہمارے ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بغیر آنسو کے مانتے ہیں، ہم بغیر ماتم کے مانتے ہیں، ہم بغیر کسی کو نہیں ماننے کے اپنے اپنے ذریعے لوگ بنا لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماننے کا حکم نہیں ہے، معرفت کا حکم ہے۔ اور جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا انسان اہل بیت سے قریب ہوگا۔ جب اہل بیت سے قریب ہوگا وہ رسول سے قریب ہوگا، جب رسول سے قریب ہوگا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ یہی اس کا پورا سلسلہ ہے۔ اب ذرا اس میں مجھے آپ حضرات تک پہنچانے کی، آپ حضرات تک پیغام کی صورت پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس میں آپ حضرات کی توجہات کا میں بھرپور طور پر طالب ہوں، خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ حضرت کمیل ابن زیاد مولا کے ایک صحابی ہیں، وہ مولا علی سے سوال کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، معرفت کیا ہے، زہد کیا ہے، تقوی کیا ہے، احکام شرع پر چلنے کے سلیقے کیا ہیں۔ بھائی ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، پورا اسلام ہمیں سمجھا دیجئے۔ تو مولا نے کہا کمیل ابن زیاد، دو لفظ میں دین سمجھو، ایمان ہماری محبت کو کہتے ہیں، تقوی ہماری معرفت کو کہتے ہیں۔ ایمان ہماری محبت کا نام ہے، تقوی ہماری معرفت کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین،
اللہ اعمال کو قبول کرے گا صاحبان تقوی کو. ازلفت جنت للمتقین، جنت ہمیشہ گھر ہے صاحبان تقوی کے لیے. یعنی جنت ملے گی متقین کو، اعمال قبول ہوں گے متقین کو، متقین کے. اور متقین کون ہے؟ جو معرفت اہل بیت رکھتا ہو. اب ذرا غور فرمانا. اچھا، جو ہماری معرفت رکھتا ہو، ہماری معرفت ہی کا نام تقوی ہے، اور ہم سے محبت ہی کا نام. پھر ایک سوال ہوتا ہے، مولا وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، کچھ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، وہ کھانے میں بھی، پینے میں بھی، زندگی میں بھی. بھائی ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، مولا کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. یہ ہر چیز جو ہوتی ہے تو اس کو آپ الگ الگ کیسے سمجھائیں گے؟ مولا نے فرمایا جب میں نے کہہ دیا کہ ہماری معرفت کا نام تقوی ہے، تو جب ہماری معرفت میں آؤ گے تو پورے فلسفہ حرام اور حلال تمہارے دل میں اتر جائیں گے. ایک لائن میں اس کو بھی سمجھ لو، ہم نے جسے پسند کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا، ہم نے جسے ناپسند کیا اللہ نے اسے حرام قرار دیا. دیکھ رہے ہیں یہ معرفت کی بات. اب ہمارے یہاں عدم معرفت ہے. کیا اہل بیت کبھی سمجھے نہیں؟ کما حق کہو، یعنی جو سمجھنے کا حق ہے. سمجھے کا مطلب یہ کہ نوزباللہ سمجھے تو ہیں، لیکن وہ وسعت قلب کو میں نے پھیلاؤ دے کے اہل بیت کو نہیں سمجھا. ذرا سی کوئی بات فضائل کی سن لی، انہوں نے کہہ دیا کہ وہ آگے بڑھا دیا، انہوں نے کہا انہوں نے پیچھے گھٹا دیا، انہوں نے کہا یہ سب ادب معرفت کے جملے ہیں. قرآن، اسلام، تاریخ، دین، روایات، یہ سب اپنی جگہ. ہماری محبت کا نام ایمان، ہماری معرفت کا نام تقوی. آخری جملے اس سلسلے کے، پھر بات پہ آ رہا ہوں. کمیل ابن زیاد سوال کرتے ہیں، اچھا مولا جب اتنی باتیں آپ نے سمجھا دی تو ذرا آپ مجھے کوئی اپنی ایسی فضیلت بیان کر دیجئے آج جو آپ کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت ہو. تو مسکرا کے مولا نے فرمایا، سلمان ہمارے مقابلے میں کسی کی فضیلت ہو تو چھوٹی بڑی کا تعین کیا جائے گا. اللہ نے فضیلتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے، تو ہمارے مقابلے میں کس کی فضیلت ہے کہ ہم چھوٹی اور بڑی کی بات کریں؟ ہاں البتہ اگر کہو تو میں تمہیں ایسی فضیلت بیان کروں کہ جو اللہ نے مجھے دی ہے، آدم سے لے کے آج تک نہ کسی کو دی ہے، صبح قیامت تک نہ کسی کو دے گا. کمیل ابن زیاد کہتے ہیں، مولا اللہ قادر مطلق ہے؟ کہ بے شک اللہ قادر ہے. کہ پھر صبح قیامت تک نہیں دے گا؟ کہ نہیں دے گا. کہ مولا وہ کون سی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے آج تک کسی کو نہیں دیا اور صبح قیامت تک قادر ہونے کے بعد نہیں دے گا؟ کمیل ابن زیاد کہتے ہیں، مولا مجھے بتائیے وہ فضیلت ہے کیا؟ مولا فرماتے ہیں، کمیل سنو، ہماری وہ 4 فضیلتیں، بھائی توجہ کا طالب ہوں، ہماری وہ 4 فضیلتیں ایسی ہیں جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی اور قادر ہونے کے بعد اللہ نہ کسی کو میرے بعد دے گا. میری پہلی فضیلت خانہ کعبہ میں ولادت، میری دوسری فضیلت شب ہجرت، بستر رسالت پر نفس کا بیچنا اور مرضی کا خریدنا، میری تیسری فضیلت عقد فاطمہ، میری چوتھی فضیلت اہتمام اعلان ولایت. ایک جملہ اس کا بولوں گا، یہ میری ایسی 4 فضیلت ہے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی، نہ قادر ہونے کے بعد اللہ کسی کو دے گا. کمیل سب سمجھ رہے تھے، مگر کمیل کو اصل میں ہماری سطح علمی کا احساس تھا، لہذا باتوں کو قرید کے ہم تک فضیلتوں کا ایک پہاڑ بھیجنا چاہ رہے تھے. ایسا توجہ چاہ رہا ہوں. کہا ہاں کمیل ہماری یہ 4 فضیلتیں، کعبے میں ولادت، شب ہجرت، عقد فاطمہ اور اعلان ولایت، یہ ایسی فضیلت ہے جو قادر ہونے کے بعد بھی اللہ کسی کو نہیں دے گا. کہ مولا کیا یہ سمجھا سکتے ہیں آپ مجھے کہ اللہ پھر کسی کو کیوں نہیں دے گا؟
کیا سبب، اس کے اسباب کیا؟ سنو کمائل، کعبے میں ولادت ہماری وہ فضیلت ہے کہ پھر کسی کو نصیب نہیں ہے. اس کی وجہ سنو، توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے پھر ایک آدم ہو، خلق کیا جائے، آدم جنت میں جائیں، وہاں ایک پتھر پہ بیٹھ کے عبادت کریں، پھر حکم ہو زمین پہ جائیں، پھر آدم آئے وہ پتھر لے کے زمین پر، پھر وہاں نشان کعبہ رکھیں، پھر ایک خلیل ہو، پھر ایک اسماعیل ہو، پھر کعبہ تعمیر ہو، پھر کعبے کی دیوار سلامت ہو، پھر کوئی فاطمہ بنت اسد ہو جو دیوار کعبہ کے قریب آئے، پھر خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو، اور پھر میں اس میں ولادت ہو. اس کے بعد پھر کوئی محمد ہو جو جائے اور بچے کو گود میں لے. ایک کمائل نہ اب محمد کا بننا آسان ہے، نہ اب خلیل خدا کا بننا آسان ہے. تو چونکہ کعبہ ایک ہے، کعبہ بار بار نہیں بنتا، لہذا کعبے میں کوئی بار بار پیدا نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر میری ماں دروازے سے گئی ہوتی تو اس کے امکان تھے، مگر دیوار نے در دیا تھا، لہذا اب اس کے امکان بند ہو گئے. صلوات بھیجئے محمد علیہ بھائی. ذرا آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ بات آئے گی، آگے تک آئے گی. وہ کہیے گا کہ ہم تو ولادت علی بہت سنے ہوئے ہیں، مگر وہ سنے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے سنیے، مگر واقعات تو سب وہی ہیں. فکر کے دریافت اس میں بدلتی رہتی. نیو برانڈ اسلام نہیں آیا تو نیو برانڈ میٹر بھی نہیں آئے گا. اب اس میں جو فکر ہوتی ہے نا وہی آگے بڑھے گی، آپ تک پہنچے گی. اور یہی فضائل کے نقطے ہیں جو صبح قیامت تک یہ حیدر کرار کا معجزہ ہے. خدا کی قسم کہ انسان فکر کرتا چلا جائے، عقل کی گتھیاں کھلتی چلی جائے. کعبے میں ولادت اب ممکن نہیں ہے کہ دوسرا کعبہ بنے، اس لیے کہ اب کوئی دوسرا اللہ ہو، پھر دوسرا محمد ہو، پھر دوسرا ابراہیم ہو، پھر دوسرا اسماعیل ہو، پھر دوسرا آدم ہو، تو پھر دوسری دنیا کیوں نہ ہو جائے. لہٰذا یہ فضیلت اللہ کسی کو نہیں دے گا. شب ہجرت، میرا بستر پہ سونا، وہ فضیلت ہے کہ یہ فضیلت پھر کسی کو نہ مجھ سے پہلے ملی نہ میرے بعد ملی. اور اب یہ تو پوری تفصیل طلب جملہ ہے جو انشاءاللہ بیچ بیچ میں میں آپ کو سناتا رہوں گا، مگر ایک لائن سن لیں. مولا کا جملہ خود، یعنی یہ فضائل علی بزبان علی پڑھ رہا ہوں. کمائل، بستر پہ میرا سو رہنا اگر خالی ہمارا اختیار ہوتا یا حکم رسول ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ پھر کسی کو یہ فضیلت ملے، مگر اللہ نے اپنی مرضی کے بدلے ہمارا نفس خریدا. تو اب مرضی ایک تھی جو میں خرید چکا، اب کوئی دوسری مرضی کا خریدار ہو تو دوسرا خدا ہو جو دوسری مرضی رکھتا ہو، پھر دوسرا کوئی علی سوئے اور پھر وہ مرضی خریدے. تو شب ہجرت کی فضیلت کو آگے بڑھنے کے لیے ایک خدا کا ہونا ضروری ہے جو اب ممکن نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. ایک منزل. اب اس سلسلے میں ہجرت کے جب موقع پر آؤں گا تو پھر میں آپ کو اس کو رشادات ڈیٹیل سے تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گا. ابھی تو میں خالی ایک ایک جملہ اجمالی بول کے آگے بڑھ رہا ہوں. عقد فاطمہ وہ فضیلت ہے کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو یہ فضیلت ملی نہ میرے بعد. کائنات میں یہ اکیلا جوڑا ہے جس میں لڑکا معصوم ہے، لڑکی معصومہ ہے. اب دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ ہر باپ کو یہ اختیار ہے کہ وہ بیٹی کا رشتہ کرے. اچھا، کفالت اولاد میں باپ کے اوپر بہت چیزیں لازم ہیں. ان میں ایک چیز یہ بھی لازم ہے کہ اولاد کا نام رکھے، بہتر سے بہتر رکھے. اور اس کے بعد لڑکی جب تک اپنے شوہر کے گھر نہ جائے، ذمہ دار اس کا ولی اس کا باپ ہے یا اس کا دادا ہے. ہر باپ کو یہ اختیار ہے.
مگر اللہ نے رسول اللہ کو بھی ایک بیٹی دی. رسول کے بعد لوگ رشتہ لے کے آئے تو رسول اللہ بڑے پیار سے کہہ دیتے تھے عقد فاطمہ میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ فلسفہ سمجھ میں آیا؟ میں کہوں گا اللہ کے رسول آپ کے نقل و حرکت شریعت کے قوانین مرتب کر رہے ہیں. ذرا توجہ کا تعلیم. یا رسول اللہ آپ کے نقل و حرکت ہی شریعت کے قوانین مرتب کر رہے ہیں, آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کے حق میں مجھے اختیار نہیں ہے. تو بہرحال یہ آپ نے کہا تو آپ کا کہا میں مان تو لوں گا, مگر آپ کی عظمتوں کے خلاف میں لب تو کھول نہیں سکتا. مگر اللہ کے رسول آپ کو اختیار نہیں ہے. یہ آپ کے دہن سے نکلے ہوئے جملے ہماری سماعتوں کو برداشت نہیں ہو رہے ہیں. کونین پر آپ کا اختیار, موسیٰ و عیسیٰ پر آپ کا اختیار, کوثر پر آپ کا اختیار, جنت و جہنم پر آپ کا اختیار, زمین و آسمان پر آپ کا اختیار. اگر آپ کو اختیار نہیں ہے تو بیٹی کے عقد میں آواز دی رسول اللہ نے, سچ کہہ رہا ہوں عقد فاطمہ میں مجھے اختیار نہیں. ہر باپ کو اختیار ہے, مگر فاطمہ اگر بیٹی ہوتی تو اختیار مجھے ہوتا. فاطمہ معصومہ ہے اور میں کلمہ پڑھوا کے مسلمان بناتا ہوں. معصوم بنانا ہمارا کام نہیں ہے. جب بات یہاں تک پہنچی آواز قدرت ہے, اے میرے حبیب علی کا عقد فاطمہ سے میں نے عرش پر پڑھ دیا, تم مسجد میں پڑھ لو اور آج اعلان کر دینا ستارہ جس کے در پہ آئے گا, تاکہ وہ جتنے دعوے دار ہیں نا وہ سب واپس ہو جائیں. اس لیے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے, اس لیے کہ رسول تو خلق عظیم تھے نا. اور ستارہ پر اطمینان سے چلا, وہ سب واقعہ آپ کے پیش نظر ہے. اور وہ ستارہ بھی ڈائریکٹ نہیں آیا, وہ بھی عظمت حیدر کرار کو پہچان کے آیا. پورے محلے میں پہلے گھوما تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ایک ٹوٹ کے گر گیا. ستارے کبھی کبھی ٹوٹتے رہتے ہیں, جس کے لیے انظار سیدھا پوری ایک بڑا خوبصورت شعر کہتا ہے کہ کس در پہ اترنا ہے ستارے کو پتا ہے, دشمن کو جلانے کے لیے گھوم رہا ہے. وہ گھومتا گیا آ گیا در علی پر. میں کہوں گا پروردگارہ تو نے علی کا عقد پڑھ دیا, اب رسول سے کہہ رہا ہے نقل دکھانے کا. آج تو ہمارے علم میں اضافہ ہوا میرے معبود, تو نکاح پڑھنا بھی جانتا ہے تو ہماری عزت افزائی ہو جائے. ہم تو بڑا سے بڑا ہر چیز ڈھونڈتے ہیں, تو کیا ہمارے بال بچوں میں سے کسی کا حق تو پڑھ دے گا تو ہماری عزت بڑھ جائے گی. اللہ نے کہا بندے دل چھوٹا مت کر, جس اسٹینڈرڈ کا رشتہ ہوتا ہے ویسے ہی نکاح خواہ ہوتا ہے. کائنات میں اکیلا رشتہ ہے جس میں لڑکا معصوم ہے لڑکی معصومہ ہے. ایسا کوئی رشتہ لا, اب پڑھنے کو تیار. مگر کبھی آپ نے اس پر غور کیا میرے سرکار کہ ایک ہی لڑکا ایک ہی لڑکی اور ڈبل عقد, دولہا ایک دولہن ایک, نکاح ڈبل. عرش پر اللہ نے, مسجد میں رسول اللہ نے. اس کی باریک بینی اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ کے لیے جملہ. حکم میرے معبود یہ ڈبل نکاح کا اہتمام کیوں کیا؟ کہ وہ عقد خاص ہے جو عرش پر اللہ نے پڑھی, وہ عقد عام ہے جو مسجد میں رسول اللہ نے پڑھی. تو یہ عقد خاص اور یہ عقد عام کیا ہے کہ ہر جوڑے سے ایک نسل چلتی ہے, ایک نکاح ہوتا ہے. علی اور فاطمہ سے دوہری نسل چلنی ہے, لہذا ڈبل عقد کا انتظام کیا. علی اور فاطمہ کے جوڑے سے دو نسل چلنی ہے, نسل خاص نسل عام. پتہ نہیں آپ کی توجہ وہاں گئی کہ نہیں. علی اور فاطمہ سے دو نسلیں چلنی ہے, نسل عام نسل خاص. نسل خاص میں وہ معصوم ہے جس کی آخری کڑی پردہ غیب میں ہے, نسل عام میں وہ سادات ہے جو پوری دنیا میں پھیلے. ایک عرش پر ایک فرش پر, ایک اللہ نے ایک رسول اللہ نے. صلوات پڑھ دے محمد. اور پھر اعلان ولایت, اس لیے کہ اب دین چونکہ ہماری ولایت پر کامل ہو چکا, تو اب اللہ قادر ہونے کے بعد بھی یہ فضیلت کسی کو نہیں دے سکتا. اس لیے کہ پھر سے دین کا آغاز ہو اور منزل اکمال تک جب آئے تب اعلان ولایت ہو. اس کے لیے پھر سے آدم پھر سے مصطفیٰ کی ضرورت ہے. لہذا کمیل یہ بات سمجھ لو کہ یہ چار فضیلتیں ایسی ہیں جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی. اب یہ گفتگو ہمارے آپ کے درمیان چلتی رہے گی. میں بات ذرا سا یہاں سے دوسرے منزل پہ آنے کے لیے کمیل
ये गुफ्तगू सुनते सुनते एकाएक आंखों से आंसू टपकने लगे। मौलाना फरमाया कुमैल हमारी फजीलत सुन के रो रहे हो? भाई तवज्जो सुनिएगा, कुमैल हमारी फजीलत सुन के रो रहे हो? तो मौला आपकी फजीलतों पर इसलिए आंसू निकला कि आप जैसा फजीलत माँ इस दुनिया में मौजूद है, और अमीर शाम मिंबर से आपके लिए नाजेबा कलमात इस्तेमाल करवाता है, गालियां बोलवाता है, और 70,000 या कई हजार मिंबर हैं जिससे आप पर सब किया जाता है। बस इतना सुनना था कि मौला के चाहने वाले ये जुमला आपके हवाले जिस तरह से आप सुने, हमें जो पढ़ना है वो तो मैं आपके दरमियान पढ़ूंगा। इतना सुनना था कि दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, कुमैल भी बैठे थे, मौला अली भी बैठे थे। एकाएक हैदर कर्रार उठे, दोनों शाना पकड़ा, कुमैल का खड़ा किया, कलेजे से लगाया, कुमैल आंसू पोंछ, दिल छोटा मत कर, तेरे अली का नाम कभी रुकेगा नहीं। अगर 70,000 नहीं 70 लाख मिंबर से भी अली को बुरा कहा जाए, हर दौर में अली अली होगा कुमैल। अगर पूरी इंसानियत अली अली कहना छोड़ दे तो अल्लाह परिंदों को जबान देगा, अल्लाह जानवरों को जबान देगा, अल्लाह दरख्तों को जबान देगा, अल्लाह पत्थर को जबान देगा। अली अली हो के रहे। मेरे सरकार मेन चीज है मारिफत। अब मैंने चूंकि मौजू छेड़ा है, दुआ में मारिफत अली, दुआ में मारिफत अहले बैत, दुआ जरूर मांगिए, बड़ी अच्छी चीज है। कुरान में भी है और छठे इमाम ने फरमाया कि जो अपनी इंसान अपनी इबादत के बाद अगर दुआ नहीं मांगे, इसका मतलब उसका अमल फिरौन वाला अमल है, वो मुतकब्बिर है। लिहाजा गिरगिरा के दुआ मांगिए। हर इबादत खत्म हो दुआ, नमाज खत्म दुआ, मजलिस खत्म दुआ, अमल के रोजे तमाम हुए दुआ, गदीर में ऐलान विलायत तमाम हुआ दुआ, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, देख लेना तो हर जगह दुआ। ये दुआ कीजिए दुआ, लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये दुआ अहले बैत से दूर करने का जरिया नहीं है। मैं दुआओं के कलेजे से मारिफत अहले बैत आपको सुनाऊंगा जमा मजलिसों। आज तो इब्तिदाई और तारुफी कलाम है कि दुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहले बैत से दूर हो जाएं और दुआ हमने हाजतें पूरी कर ली और सब हो गया। जी नहीं, सुनिए, असल में तमाम दुआएं मासूम की तालीम करता हैं। वो बनी उमैया के दौर में फ़ज़ाइल अहले बैत की किताब छप के नहीं पढ़ सकती थी, लिहाजा मासूम की हिकमत थी कि फजीलत अहले बैत के काबा पर दुआओं का खिलाफ चढ़ा के भेज दो। वो मैं आपको सुनाऊंगा। लिहाजा ये कंसेप्ट ही हटा दीजिए कि हम कभी दुआ करेंगे, कभी मोहब्बत अहले बैत करेंगे, कभी इबादत करेंगे, कभी मोहब्बत अहले बैत करेंगे। जी नहीं, कुरान में साफ हुक्म है, लक़द, तवज्जो का तालिब मेरे भाई, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। भाई मानते हैं ना इस आयत को? कौन नहीं मानेगा? तुम्हारे लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी नमूने अमल है। तो फिर आप मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछिए ना कि हम दुआएं जो करें वो अहले बैत से अलग करें कि अहले बैत के साथ करें। इबादत जो करें वो मोहब्बत के बाद करें, मोहब्बत से पहले करें, या इबादत के साथ करें। तो रसूल ने कहा ये हमसे पूछने की बात है, ये तो मैंने सीरत रकम कर दी कि मोहब्बत अहले बैत इबादत के बाद नहीं है, इबादत के साथ है। और ये बड़ा मशहूर वाकया है जो आप सबको याद है, ज़बानी याद, सब बच्चा बच्चा जानता है हमारी मिल्लत का, और हमारी मिल्लत के अलावा भी लोग जानते हैं कि ऐन हालत सजदा में इमाम हुसैन का पुश्ते रिसालत पर आ जाना, ये पैगाम रिसालत है पूरी दुनिया को कि मोहब्बत अहले बैत इबादत के बाद नहीं है, इबादत के साथ है। वरना जरा आप मुझे बता दीजिए कौन सा फलसफा है? अल्लाह कहार की इबादत है, नमाज मोहतम बिशान इबादत, नमाज कबूल सारे अमाल कबूल, नमाज रद्द सारे अमाल रद्द। नमाज
پہچان ہے دین کی، نماز ستون ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں گئے، حسین آ گئے، اللہ بڑا کہ حسین؟ بولیے، ڈریے نہیں، اللہ بڑا۔ اب اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت میں ناتی نواسے پوتے کی کیا حیثیت ہے؟ آ گیا ہے بچہ، آپ کھڑے ہو جائیے، بچہ زیادہ سے زیادہ گرے گا، یہی ہوگا؟ اچھا نہیں، پشپ پر جو بیٹھنے والا ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، خاص ہے، ٹھیک ہے، خاص ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ عبادت روک دیجئے، نماز چھوڑ دیجئے، نماز توڑ دیجئے، حسن حسین کو گھر پہنچا دیجئے، پھر نماز کنٹینیو کیجئے۔ تو اب ذرا دیکھ رہے ہیں سیرت رسول، نہ نماز توڑ رہے ہیں، نہ سجدے میں کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑے ہوئے تو حسین گریں گے، تو عظمت اہل بیت کو ضرب آئے گا۔ نماز توڑ دیں تو محبت اور عبادت الگ الگ ہو جائے گی۔ تو پشت پر حسین ہے، نماز جاری ہے، آ گئے جبریل، تو جبریل کو بھی تو مدد کرنی چاہیے نا، وہ جھولا جھولا سکتے ہیں، چکی چلا سکتے ہیں، حسین کو پشت پر سے اٹھا کے گھر نہیں پہنچا سکتے۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں میرے بھائی صاحب، توجہ دے رہا، حسین کو گود میں اٹھاتے گھر پہنچا دیتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بی بی فاطمہ سے کہتے کہ بی بی ذرا وہ بچپنا تھا، چلے گئے تو ذرا سے ان کو رکھی، ابھی رسول نماز پڑھا رہا، کوئی بات نہیں۔ وہ آئے، انہوں نے شانہ محمد پکڑا، اللہ کے رسول، اللہ نے حکم دیا ہے کہ پشت پر حسین بیٹھا ہے، تو اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب تک اپنی مرضی سے یہ اٹھے نہیں، آپ سجدے سے سر اٹھائیے گا نہیں، کہہ کے چلے گئے۔ کم سے کم جبریل اتنی مدد کر دو کہ تم وہیں رک جاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، اللہ کے رسول آپ سجدے میں سر رکھیے گا، میں یہاں واچ کر رہا ہوں، حسین جیسے اتریں گے میں آپ کو بتا دوں گا، آپ سجدہ سٹارٹ کر لیجئے گا۔ اب رسول پر ڈبل ڈیوٹی ہے، عظمت اہل بیت کو بھی سلامت رکھیں، عبادت خدا کو بھی سلامت رکھیں۔ مولا کے چاہنے والوں کا مجمع ہے، واقعات کو سب آپ کے سنیں۔ اب کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اب ذہن میں لا رہے ہیں حسین اترا، محسوس کیا نہیں، ابھی نہیں اترا، بھی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اب بھی حسین اترا نہ، اب بھی نہیں اترا، اب بھی ہے۔ آج تو ہم کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر نماز میں غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہے۔ حسین یہ پشت پر ہیں، رسول کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر رکے، حسین نے اب بھی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، حسین اب بھی ہے۔ معاملہ کہاں کا ہے؟ مسجد نبوی، مجمع صحابہ کرام، نماز پڑھانے والا رسول دو عالم، امام المرسلین، خاتم المرسلین، پیغمبر اسلام، آخری نبی۔ اب آخری نبی سے بہتر نماز پڑھانے کا کیا تصور، مسجد نبوی سے بہتر مقام کا کیا تصور، اور مجمع بھی کتنا شاندار، پشت پر حسین۔ مگر اللہ نے ڈبل ڈیوٹی دی، دماغ میں حسین لاؤ اور رکن سجدہ کی تکرار کرو۔ محمد عربی نے بتا دیا محبت اہل بیت عبادت کے بعد نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ہے۔ لبوں پر ذکر اللہ کا ہو، ذہن میں تخیل حسین کا ہو، تب جا کے محمد کی نماز مکمل ہو۔ مجھے یہاں پر ایک بند یاد آ گیا، یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے، یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے، احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے، جب چاہے اٹھے شاہ زمن بیٹھا ہو جیسے۔ یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے، احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے، جب چاہے اٹھے شاہ زمن بیٹھا ہو جیسے، تسبیح الہی میں مگن بیٹھا ہو جیسے، کاندھے پہ کبھی باپ کبھی پشت پہ بیٹا، ہم نے تو نبوت پہ امامت ہی کو دیکھا۔ صلوات بھیج دے محمد یہ عبادت کے ساتھ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ
عبادت کے بعد نہیں ہے، محبت اہل بیت عبادت کے ساتھ ہے۔ اچھا، بچپنا حسن کا بھی گزرا اور رسول اللہ کے مقابلے میں بچپنا علی کا بھی گزرا۔ پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے ہے، رسول اللہ میں اور حضرت علی میں چھوٹائی بڑائی کتنے کی ہے؟ 30 سال کی، وہی جو باپ بیٹے میں ہوتی ہے قریب قریب۔ تو بچپنا رسول کے سامنے علی کا بھی ہے، حسن کا بھی ہے، حسین کا بھی ہے۔ حسن کیوں نہ آئے پشت پر، علی کیوں نہ آئے کبھی پشت پر، حسین ہی کیوں آئے؟ اللہ خوب جانتا تھا کہ جب عبادت کے ٹکراؤ ہوں گے تو نہ حسن کے بات پر ہوگی نہ علی کے بات پر ہوگی، حسین کے عزاداری کے مسئلے میں ہوگی۔ لہذا یہ میرے رسول حسین کو اس لائق ہونے دے کہ وہ تیرے پشت پہ آئے اور تو نماز کو روک کے پوری دنیا کو بتا، نہ نماز توڑی نہ حسین کو گرایا۔ یعنی محبت اہل بیت بھی قائم، عبادت خدا بھی قائم، تاکہ پورے شیعوں کو ایک پیغام مل جائے، عزاداری کے نام پر نہ نماز کی توہین کرنا، نہ نماز کے نام پر اہل بیت کی توہین کرنا۔ بیچ کا کیا خوبصورت راستہ نکل گیا، نہ عزاداری کر کے عبادت کی توہین کرنا، اور نہ عبادت چمکا کے عظمت اہل بیت کم کرنا، نہ ان کے لیے ان کو چھوڑنا نہ ان کے لیے ان کو چھوڑنا۔ یہ محمد سیرت قائم کی نا، یہ ڈیویژن ہم نے کیے، یہ ترک ہم نے شروع کیے، یہ فلسفہ ہمارا لایا ہوا ہے۔ صاحب کان پک گئے سنتے سنتے، وہ کیا ہے کہہ لے گا، وہ تو فضائل نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں کہہ لے خالی دعا پڑھتے ہیں۔ اچھا وہ کیا ہے کہہ لے وہ خالی اصلاحی پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ کیا ہے کہہ لے یہ مولائی پڑھتے ہیں۔ یہ مولائی کیا ہوتا ہے، یہ اصلاحی کیا ہوتا ہے، اور یہ دعائیہ کیا ہوتا ہے؟ گفتگو کوئی بھی ہو، موضوع کوئی سا بھی ہو، بیان کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، مقصد سب کا ایک ہے، در اہل بیت تک پہنچنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اگر مقصد مکمل ہے تو پھر مجلس ہے، اور اگر مجلس مکمل نہیں ہے مقصد تو پھر کوئی اور چیز ہے۔ سیدھی سی بات، مقصد سب کا معرفت اہل بیت ہے، در اہل بیت تک پہنچنا، اس لیے کہ معرفت ضروری ہے۔ پڑھے لکھے حضرات ہے، معرفت بغیر محبت کے ہو نہیں سکتی۔ جو حضرات زبان بھی جانتے ہیں، ادب سے بھی واقف ہیں، ان تک میرا جملہ پہنچ گیا ہوگا، اور نہیں تو میں پھر ذرا سے ایک جملہ اور آسان کروں۔ معرفت اسی وقت ممکن ہے جب اس سے محبت پیدا ہو۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ اسما بتاؤ، اسما نے بتایا اور آدم نے بتایا، لیکن خالی نام نہیں بتایا۔ نام تو فرشتوں نے بتایا تھا، ملائکہ نہیں بتایا تھا، لیکن آدم میں اور ملائکہ میں فرق یہ رہا، بھائی ذرا توجہ دیجیے گا، ملائکہ نے خالی نام بتایا تھا، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ آدم نے نام بھی بتایا، پہچانا بھی، تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ یہ جو اس انداز میں آدم نے پہچانا، جس کو دعائیہ انداز میں آپ پڑھتے ہیں بڑے اطمینان سے، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی۔ اور جب ہم بتا دیتے ہیں کہ علی اس منزل پر ہیں تو لوگ اردو میں سمجھتے نہیں، گھبرائے، کہتے ہیں آپ نے اللہ سے ملا دیا۔ اللہ سے تو آدم ملا رہے ہیں، اللہ خود ملا رہا ہے، میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، کس سے ملائیے گا؟ میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، آپ بتائیے علی کس سے ملے؟ میں فاطر السماوات والارض ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں اس لیے حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں اس لیے یہ حسین ہے، کس سے ملایا؟ مگر عجیب و غریب بات ہے، عربی میں ملا کے پڑھیں گے چلے گا، اردو میں نہیں چلے گا۔
عربی میں خوب پڑھیں گے. ہاں وہ محمود ہے یہ محمد ہے, اعلیٰ ہے یہ کس سے ملایا؟ کہ یہ لوگ آج کل ممبر سے علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. پلیز ذرا آپ بتا دیجئے کس سے ملائیں, ہماری عقل میں اضافہ ہو جائے گا اور ہم آپ ہی کے بیان شروع کر دیں گے پڑھنا. کوئی ہے کائنات عالم و آدم میں جو ان کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو؟ ایک جملہ میں نے پڑھا تھا, ذرا معرفت کے سلسلے سے ایک جملہ اور سن لیں, اور میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے گا. ہر باپ کو جیسے لڑکی کی شادی کے اختیارات ہیں, ہر باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کے نام رکھے. ذرا معرفت اہل بیت کا ایک سبق آپ کے ساتھ. واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام بہتر سے بہتر رکھے, اور چویدی نے ویک ایک ہفتے کے اندر رکھے. شریعت نے یہ بھی منع کیا ہے کہ وہ جب تک اس کے آفیشیلی نام نہ رکھے جائیں تب تک کسی نام سے پکارنا اس کو مکروہ ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 7 دن کا بچہ ہو جائے اور باپ نے نام نہ رکھا ہو اور بچہ مر جائے تو قیامت میں وہ اپنے باپ کا دامن پکڑے گا کہ میں اپنے باپ کی وجہ سے گمنام اٹھا. یہ واجب ماں پر نہیں ہے, باپ پر ہے. ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنے اولاد کا نام رکھے. تو حسن و حسین کے باپ کون ہیں؟ ذرا آپ مجھے بتا دیجئے, میں معرفت اہل بیت کی بات کر رہا ہوں, آپ تک بات پہنچ رہی ہے؟ حسن و حسین کے والد کون ہیں؟ علی. حسن اور حسین نام کس نے رکھا؟ اچھا جانے دیجیے. مولا علی کے والد حضرت ابو طالب کو آرڈینری آدمی نہیں تھے, متولی کعبہ, رئیس مکہ, سردار عرب, انہوں نے نام رکھا. اچھا جانے دیجیے, اور کسی امام نے اپنے امام بیٹے کا نام رکھا؟ رسول اللہ نے فرمایا حق ہی نہیں ہے ان کو. اچھا تو یا رسول اللہ آپ رسول ہیں, آپ کو حق ہے, کہا مجھے بھی حق نہیں ہے. میں نے کہا ابھی کون سی بات ہو گئی کہ ہر باپ تو اتنا اختیار رکھتا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام رکھے, لیکن آپ معصوم ہیں, عصمت معاب ہیں, آپ اپنی اولاد کا نام نہیں رکھ سکتے. اب ذرا ہمیں معرفت کا سفر بتائیے کہ فضیلت میں ہم بڑھ گئے. ہم کو یہ رائٹ ہے, اختیار ہے, بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں. علی جیسا باپ, حسنین جیسے بیٹے, علی کو رائٹ نہیں ہے, اختیار نہیں ہے. کیوں؟ یہ علی آپ نام رکھ دیجئے. کہا نہیں میں نہیں رکھ سکتا. عباس پیدا ہوگا تو رکھ لوں گا, محمد حنفیہ پیدا ہوگا تو رکھ لوں گا, یہ منصوص من اللہ امام ہے, یہ نام رکھنے کا حق مجھے نہیں ہے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. اچھا اللہ کے رسول آپ رکھ دیجئے. کہا میں بھی نہیں رکھ سکتا. تو کہا ہم رکھ سکتے ہیں, آپ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اے میرے اللہ ہاتھوں کو جوڑ کے ذرا معرفت اہل بیت کے سفر میں آپ ہمارا ساتھ تو دیجئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پوچھ رہا ہوں, میرے اللہ ایک معمولی بندے کو تو نے اختیار دیا کہ وہ اپنی اولاد کا نام رکھے, مگر معصوم امام کے اندر معصوم امام کے لیے نام رکھنے کا بھی اختیار کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے کہا اتنا چھوٹا سا فلسفہ تیری سمجھ میں نہیں آتا, جو تیرے نطفے سے پیدا ہو تو نام رکھ, جو میرے نور سے پیدا ہو میں نام رکھوں. جو جس کے نور سے خلق ہوگا اس کو نام رکھنے کا حق ہے. تمہارے نطفے سے تمہاری اولاد ہے, تمہیں نام رکھنے کا اختیار ہے. یہ ہمارے نور سے خلق ہوئے. اب ذرا یہ جو میرا جملہ ہے, جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں چھوٹے بڑے بزرگ سب بتائیں کہ یہ میں غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے نور سے یہ 12 امام خلق ہوئے؟ چپ کیوں ہو گیا؟ کچھ تو بول دیجئے, صلواتی پڑھ دیجئے تو سمجھے گے. بھائی ایسا تو نہیں لگ رہا کہ جبرن مان رہے ہیں. اللہ کے نور سے یہ خلق ہوئے, یہ بات طے ہے. پھر یہ تو سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ سے ملا دیتے ہیں. جو ڈائریکٹ ان کے نور سے خلق ہوئے تو ان سے نہ ملایا جائے تو کن سے ملایا جائے؟
تو یہ سمجھانے کا فلسفہ ہمیں بتا دیجئے۔ میرے دوستو، آج جو ہمارے دل و دماغ میں اہل بیت کی فضیلتوں کو سن کر ذہن انسانی اور عقل انسانی کی سطح متزلزل ہو جاتی ہے، اس کی صرف وجہ عدم معرفت ہے۔ ہم نے فضیلت اہل بیت کے اس معراج اور اس سفر کو نہیں دیکھا۔ یہ مٹی کا بنا ہوا ذہن کہاں تک سوچے گا؟ اس لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو عربی میں ہم جھوم کے پڑھ لیتے ہیں، اردو میں سنتے ہیں تو ہوا نکال لیتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے، وہ معرفت کی کمی ہے۔ ورنہ یہ اللہ سے اس لیے ملیں گے کہ اللہ ہی نے ان کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ ید اللہ کے کیا معنی؟ عین اللہ کے کیا معنی؟ وجہ اللہ کے کیا معنی؟ نفس اللہ کے کیا معنی؟ اسد اللہ کے کیا معنی؟ علی یعنی ہاتھ ید اللہ، کان اذن اللہ، چہرہ وجہ اللہ، نفس اللہ، آنکھیں عین اللہ، زبان لسان اللہ۔ اب زبان بھی اللہ سے مل رہی ہے، کان بھی اللہ سے، آنکھیں بھی اللہ سے، ہاتھ بھی اللہ سے، چہرہ بھی اللہ سے، نفس بھی اللہ سے۔ اب اتنی فضیلت کے بعد اگر کوئی کہے آپ اللہ سے ملا دیتے ہیں تو ہم کو کون آئینہ دکھائے؟ اللہ سے نہ ملایا جاتا اور کس سے ملایا جائے؟ ہاتھ ید اللہ، کان اذن اللہ، آنکھیں عین اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ، بھائی رسول اللہ، چچا عبداللہ، جہاں پیدا ہوئے بیت اللہ، خود بنے ولی اللہ، دوست علی کا رحمت اللہ، دشمن علی کا لعنت اللہ۔ سب کو علی سے ملا۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں وہ ایک مجلس کا ذرا سا مزاج تھوڑا سا بدلا ہوا ہوگا، بقیہ مجلسوں میں میں آپ حضرات کی خدمت میں دعا میں معرفت اہل بیت کی وہ جھلکیاں آپ کو سناؤں گا، چاہے وہ کوئی دن ہو، چاہے وہ رات ہو، چاہے دنیا کے جتنے بھی دنیا کی دعائیں ہوں جو دنیا میں پڑھی جا رہی ہوں، مفاتی ہو، وظائف الابرار ہو، تحفۃ الامام ہو، یہ ایک کوشش میں نے کی ہے کہ اس ذریعے سے میں فضیلت اہل بیت آپ تک پہنچاؤں۔ نعرہ حیدری کہاں سے نکالا انشاءاللہ وہ بھی دعاؤں کے کلیجے سے دکھایا جائے گا آپ کو۔ ایک ایک چیز انشاءاللہ وہ لانے کی آپ کے درمیان کوشش کی جائے گی، وہ تاکہ میں کما حق اس کا حق جہاں تک ممکن ہو سکے ادا کرنے کی کوشش کروں، تاکہ ہمارے ہاتھ سے معرفت اہل بیت جانے نہ پائے۔ بس میرے سرکار، آج کی ہماری گفتگو تمام ہوئی اور ہماری مجلس بھی تمام ہوئی، مثال بھی تمام ہوئی، مجلس بھی تمام ہوئی۔ ہمارا وقت پورا ہو گیا، ہم ایام ازا کے دنوں کو گزار رہے ہیں۔ حرام دنیا میں سوال ہے کہ آخر یہ غم اتنا عظیم ہے کہ ہر سال اسی تیور سے آتا ہے کہ جس تیور سے ہم نے رخصت کیا تھا۔ کائنات انسانیت انگشت بدنتا ہے کہ آخر اس غم میں اتنا اثر کیوں ہے؟ پوری دنیا غم کو زحمت سمجھتی ہے، خوشی کو نعمت سمجھتی ہے۔ کائنات میں فقط غم حسین ہے جو نعمت کی حیثیت رکھتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی غم لینا چاہتا ہے؟ ہم مانگتے ہیں غم، حسین کا غم، ہمیں حسین کا غم چاہیے۔ مطالبات زحمت کے نہیں ہوتے، نعمتوں کے ہوتے ہیں۔ اچھا، ابھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہو، محرم گزرا، پھر دوسرا محرم آگے چلا گیا، رات اور دن کا سفر ہمارے لیے رکیں گے نہیں، وہ بڑی تیزی سے سفر کر رہے ہیں۔ پھر اسی شان سے ماتم، کسی نبی، کسی ولی، کسی اولیاء، کسی پیر کے اندر یہ کیفیت نہیں۔ یہ کیفیت فقط اللہ نے حسین کو دی ہے، اور وہ اس لیے بھی دی ہے کہ وہ ناز پروردہ الہی ہے۔ حسین
کہ جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا نام پروردگار بچانے کے لیے. اللہ نے بھی وعدہ کر لیا میرے حسین جب تک دنیا رہے گی تیرا نام نہیں مٹ سکتا ہے. ورنہ ذرا آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے خطرات سے خود کھیل جانا. چلیے وہ ایک انسان کی بہادری تھی, وہ آ گیا میدان میں آ گیا, اس نے گردنیں کٹا دی, لیکن سب کچھ معلوم ہے کہ میرے بعد گھروں کا کیا ہونا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو وصیت ہے. اور ذرا احساس حسین دیکھیں اور امت مصطفیٰ سے محبت کا رخ دیکھیں. بیٹی میں نے نانا سے سنا ہے کہ یتیم کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. یہ دیکھیں, لہذا بیٹی اگر ظالم تماچے مارے تو نانا کی امت کے لیے بد دعا نہ کیجیے. یہ کتنا بڑا درس ہے حسین کا. کائنات انسانیت خالی اسی پر سوچے. دیکھیں میرے بھائی, انشاءاللہ راہ کوفہ و شام کے بھی مسائل پڑھے جائیں گے. آج تو میں پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں. تاریخ کربلا میں جو تقریباً 60 مقاتل ایسے ہیں جن کی ذمہ داری پر میں پڑھ رہا ہوں. رخصتی بہت لکھی ہے, ان میں 2 رخصتی بڑی عظیم ہے خیمہ گاہ سے, ایک شہزادہ علی اکبر کی اور ایک مولا حسین. میں بات محرم کے رخ تک لانے کے لیے رخصتی امام حسین کا ایک جملہ خالی پڑھ رہا ہوں, تاکہ یہ جو دن ہے یہ دن اصل میں مصیبتوں کے دن ہے زینب کے لیے. یہ دن زحمتوں میں گزرنے والے ہیں سکینہ. یہ دن تڑپنے کے ہیں سید سجاد کے. آپ ذرا دیکھیں, دیکھیں نہ کسی ذاکر کے الفاظ رلاتا ہے, نہ ذاکر کے الفاظ سے گریہ ہوتا ہے, نہ کسی مولانا کے انداز سے گریہ ہوتا ہے, نہ کسی مجمع سے ہوتا ہے. یہ فاطمہ کی موجودگی ہمیں رلواتی ہے, امام زمانہ کی تائید آنسو گرواتی ہے. حضرات 2-3 فکریں اور میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں, ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے. امام حسین آپ تصور کریں تو پہر میں پورا گھر حسین کا اجڑ گیا. وہ حسین جو پوری طاقت سے اکبر کے لاشے کو لایا ہو, وہ حسین جس نے گٹھڑی بنا کے قاسم کا جنازہ پہنچایا ہو. جانتے ایک مصیبت حسین پر ایسی پڑی کہ حسین نے دونوں ہاتھ سے کمر پکڑا اور زمین پر بیٹھ گیا. اور وہ مصیبت سنیں گے, کہتے ہیں کہ جب جناب صغرا کا قاصد آیا اور اس نے امام حسین کو خط دیا, امام حسین نے زبانی اس کو جواب دے دیا. جب قاصد جانے لگا رخصت لے کر تو اس نے جاتے جاتے ایک سوال کر دیا, کہ مولا آپ نے جواب تو دے دیا, آپ مجھے جبرن بھیج بھی رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں, مجھے جان قربان نہیں کرنے دے رہے, مگر مولا ایک زبانی پیغام بھی دیا تھا صغرا نے. اچھا وہ زبانی پیغام کیا دیا تھا؟ کہ زبانی پیغام یہ دیا تھا کہ قاصد جب میرے بابا سے سلام دعا کر لینا تو خیمہ گاہ پر چلے جانا, اب میرا اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا, گود میں اٹھا کے میری طرف سے پیار کر لینا. لہذا اے میرے مولا حسین ذرا اس بچے کو لے آئیے تاکہ میں صغرا کا پیار کروں. اب یہ کر حسین ضبط کر سکے, چیخ ماری, کمر کو پکڑا, زمین پر بیٹھ گیا. آخر کیا ہوا؟ لے آئے اس مقام پر جہاں ریت ہٹا کے اصغر کو دفنایا تھا. تعویذ قبر اصغر پر ہاتھ رکھ کے کہا, میرے بیٹا علی اصغر, صغرا نے پیار کرنے کا حکم دیا ہے. قاصد تڑپ کے رونے لگا. در دولت پر سناٹا. جیسے ہی امام حسین نے کہا کہ ہمارا سلام قبول ہو, ضبط کر کے زینب خیمے کے قریب آئی دروازے. آپ کو معلوم ہے جناب زینب کے علاوہ 5 بہنیں کربلا میں امام حسین کی اور تھی. کل 7 بہنیں تھی جو کربلا میں موجود تھی امام حسین علیہ السلام. بھیا ہم بہنوں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو رخصت کریں, لہذا آپ خیمے میں آئیے.
हुसैन ने कहा बहन आप कैसे रुखसत करेंगे? तो बहन आप भैया आप खैमे में आ जाइए। हुसैन खैमे में आया, कसम खुदा की अजीब व गरीब मंजर है वो, 7 बहनों ने एक साथ भाई के गले में हाथ डाला। अब ये सब तक गिरिया तो कोई हुसैन से पूछे। उसके बाद तमाम बीवियां आ गई, हल्का बना लिया। हर एक हुसैन को गौर से देख रहा है। हुसैन ने भी सबको देखा। रबाब पर नजर पड़ी, हुसैन ने सोचा मेरे बाद बाजुओं में रस्सियां बांधी जाएंगी। उम्मे रैना को देखा, मेरे बाद असीर बनाई जाएंगी। उम्मे कुलसुम को देखा, मेरे बाद ताजियाने मारे जाएंगे। ज़ैनब को देखा, न जाने क्या ख्याल आया। हुसैन ने दोनों हाथ से अमामा उतारा, आसमान की तरफ रुख किया, मेरे अल्लाह मेरे बाद ज़ैनब को सब्र देना। सकीना से रुखसत हुए। 1 से 2 मिनट मजलिस ज़हमत तमाम। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन के। आपकी आवाजें बुलंद हुई, जरूर रोइए, आवाज से भी रोया कीजिए और आंसू से भी रोया कीजिए, इसलिए कि फातिमा आती है ना मजलिस में। एक से रुखसत हुए हुसैन। अब उसके बाद मेरे मौला हुसैन ने कहा हज़रात सुन ले आप, ए बहन ज़ैनब, बस हुसैन आखिरी खिदमत आपसे लेना चाहता है। भैया ज़ैनब की जान आप पर कुर्बान, हुक्म कीजिए। कहा बहन जरा उस खैमे में चलिए जिसमें सैयद सज्जाद। मौला आप बाप हैं, सैयद सज्जाद बेटा है, आप चलिए। उलमा कहते हैं कि ज़ैनब को इसलिए ले गए कि जब सैयद सज्जाद फरते मोहब्बत से बाबा से लिपट जाए तो कोई मोहब्बत से अलग करने वाला हो, रुखसत नहीं। हज़रत आपका ज़हन नहीं गया, मैं क्या कह रहा हूँ। मौला ज़ैनब को इसलिए ले जा रहे हैं कि जब सज्जाद हुसैन से लिपटे तो प्यार से फूफी अलग करे। मौला काश ये भी इंतजाम हो जाता कि जब आपकी कुचली हुई मैयत से सकीना लिपटे तो प्यार करके कोई जुदा करने वाला। आगे आगे हुसैन, साथ में ज़ैनब, चौथे इमाम के खैमे में। आलम खश्म मेरा चौथा इमाम, जाहिर है जिसे न दवा मिली हो, न पानी, न गजा। आलम खश्म मेरा चौथा इमाम। ज़ैनब ने आवाज दी, बेटा सैयद सज्जाद आंखें खोलो, बाबा आए। आंखें बंद। फिर ज़ैनब ने आहिस्ता से आवाज दी, बेटा तुम्हारे बाबा सराहने खड़े हैं, सैयद सज्जाद। आंखें बंद। तो ज़ैनब ने धीरे से शाना पकड़ा, हिला के कहा बेटा सैयद सज्जाद तुम्हारे बाबा खड़े हैं। अम्मा मैं जाग रहा हूँ, बेटा सराहने बाबा आए हैं रुखसत आखिर को। अब जब बीमार ने यूं करके अपने बाबा का चेहरा देखा तो अली असगर का मला हुआ खून चेहरे पर। सज्जाद ने देखा, पूरा करबला समझ गया, पूरा करबला समझ गए। जिस मंजिल तक लाना चाह रहा हूं आप आए, बहुत तड़प के रोएंगे। पूरा करबला समझ गया, घबरा के कहा ऐना ऐना हबीब इब्न मज़ाहिर। बाबा हबीब इब्न मज़ाहिर क्या हो? हुसैन ने कहा बेटा वो कत्ल कर दिया। तो कहा ऐना ऐना अखी अली अकबर, मेरा भाई अली अकबर। अब बेटा वो भी मार डालेगा। तो एक मर्तबा जैसे हम पर और आप पर मुसीबत पड़ती है ज्यादा तो अब्बास का नाम निकल जाता है ना। सज्जाद ने आखिर में कहा है ना अम्मी अबिल फजलिल अब्बास। हुसैन ने कहा बेटा मर्दों में या तू है या अब मैं जिंदा। बदरात मैंने इतनी देर के लिए मसाइब के फिक्र सुनाए थे, बेटा मर्दों में या तू बचा है या मैं बचा हूं। वो इतना सुनना था कि दोनों तरफ का बिस्तर पूरी ताकत से पकड़ा और चाहा कि बिस्तर पर उठ के बैठ जाए, मगर उठ के बैठा न गया, गिर गए। तो तारीख का जुमला है। आवाज दी फूफी अम्मा जरा सहारा दीजिए कि मैं बिस्तर में बैठूं। चौथे इमाम को ज़ैनब ने सहारा दिया, बिस्तर में बैठे। अब आजादारों यहाँ के बाद का जुमला आपके हवाले। आपने सुना 10वीं मुहर्रम को असर से पहले जो आपका चौथा इमाम बिस्तर पर खुद से उठ के बैठ न पाया, वो 11 मुहर्रम को असीर बनाया गया। हाथों में हथकड़ी, पाँवों में बेड़ी, गले में खारदार तोप, करबला से कूफा, कूफा से शाम। हाय मेरा चौथा इमाम।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے جو ہم نے پریشان ہے ان کی پریشانی کو اے میرے اللہ حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت پروردگارہ اس مختصر سی عبادت و قبول عطا فرما اے میرے اللہ ان آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت میرے اللہ اس مجلس میں جتنے مومنین مومنات بچے بوڑھے جوان مرد عورت جو بھی آئے ہیں تمام آنے والوں کی حاضری کو بحضور امام زمانہ شرف قبولیت و عزت سے اے میرے اللہ چہاردہ معصومین کے روزے کی حفاظت فرما پروردگارہ تو مسبب الاسباب ہے جنت البقی کے تعمیر کے اسباب فراہم اے میرے اللہ تو غیب سے انتظام کر کہ جناب زینب اور سکینہ بنت الحسین کے روزے کی زیارت مومنین کے لیے پھر سے آسان اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی حسین کے عزاداروں پر مظالم ہو رہے ہیں ان ظالمین کو نیست و نابود فرما حسین کی عزاداری اور حسین کے عزاداروں کی حفاظت فرما اے میرے اللہ تمام علماء خطبہ ذاکرین مراجع کرام نتندار نواخاں عزادار سب کی حفاظت فرما جملہ مراجع کرام کی حفاظت فرما آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما اے میرے اللہ وارث کربلا منتقی میں خون حسین حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار کر ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سیدہ عزت آرا بیگم شبنم یاور سکندر آغا اور مشہدی آغا کی روح کے لیے احسان فرما دیں اور اس میں کل مومنین مومنات کو بھی شامل کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ محتم حسین دشت غربت میں لٹ گیا زہرا کا بھرا گھر دشت غربت میں لٹ گیا زہرا کا بھرا گھر غربت میں لٹ گیا
جماں کی لاش پہ تنہا کھڑے حسین، قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ عباس دلاور، دشت غربت میں لٹ گیا زہرا کا بھرا گھر، دشت غربت میں لٹ گیا زہرا کا بھرا گھر، اے خاک کربلا تو پردہ ذرا بنا دے، اے خاک کربلا تو پردہ ذرا بنا دے، نکلے حرم ہے شاہ کے بے مقنع چادر، دشت غربت میں لٹ گیا زہرا کا بھرا گھر، دشت غربت میں لٹ گیا زہرا کا بھرا گھر، بکھرے پڑے ہیں ریت پر گنجا دہن نبی کے، بکھرے پڑے ہیں ریت پر گنجا دہن نبی کے، عرفان کربلا میں لٹایوں باغ پیمبر، دشت غربت میں لٹ گیا زہرا کا بھرا گھر، دشت غربت میں لٹ گیا زہرا کا بھرا گھر، بین اللبا قید بن زینب ہے کھلے سر، دشت غربت میں لٹ گیا زہرا، چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو، تیرے بازو مجھے راستے میں ملے، تیرے بازو مجھے راستے میں ملے، میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر رکھے، بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتہ میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو، دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگے سر، دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگے سر، کیا حیا آ گئی چھپ گئے ہو کدھر، خود چلی آؤں گی تم بتا دو ذرا میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو، وہ تیری لاڈلی وہ سکینہ تیری، وہ تیری لاڈلی وہ سکینہ تیری، چلتے نا کیسے جب خاک پر گر گئی، دیکھتی رہ گئی وہ سوئے القبا میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو، جو بنے مرتضیٰ وہ میں احساس ہوں، بنے مرتضیٰ وہ میں
جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو حسین 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 حسین